زندگی میں دیکھا ہے کہ راجہ طاہر نے ایک مسلمان لڑکی کو اس نے یعنی کہ قید کیا، اس کو چھڑانے کے لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ اچھا، اور جب محمد بن قاسم یہاں پہ آیا تو انہوں نے آن کے کفار کی درجیاں اڑا دی۔ راجہ طاہر اسی سرزمین کا اور محمد بن قاسم باہر سے آیا۔ سعودیہ سے آج کے دور میں کوئی آ جاتا ہے تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ ایکسپٹ کرے گی؟ گورنمنٹ نہیں ایکسپٹ کرے گی، آپ ایکسپٹ کریں گے؟ میں ایز اے مسلم اسے ایکسپٹ کروں۔ اس سے بڑے جاہل ہونے کا ثبوت کچھ اور چاہیے؟ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ سید مزمل شاہ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس کا ایک حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہانی ہے نا کہ مسلمان لڑکی کی آواز پر آیا اور یہ سب بکواس باتیں، سنیے۔ تو اگر آپ نے پاکستانی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، یہاں سے ایجوکیشن لی ہے اور پاک اسٹڈی کی کتاب کبھی پڑھی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے محمد بن قاسم کا نام نہ سنا ہو۔ راجہ طاہر نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا محمد بن قاسم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ اور کیا حقائق یہی کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی پکار پہ ایک 17 سال کا لڑکا گھوڑوں پہ بیٹھ کے یہاں آ گیا؟ تو اس کے لیے ایک ہی ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جو کہ سب سے پہلے سرفیس کرتا ہے مسلم کانکویسٹ آف سندھ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جس کا نام ہے چاچ نامہ، یعنی کہ فتح نامہ بھی کہتے ہیں اس کو، بک آف کانکویسٹ بھی کہتے ہیں۔ کب لکھی گئی؟ 1216 میں۔ 712 میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کا پہلا ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 1216 کا ہے۔ A difference of 500 years، 500 سال کا ڈفرنس ہے بیچ میں، اور اورل ٹریڈیشن 99% اورل ٹریڈیشن ہے، کیونکہ اس میں جو اس کتاب کے اگر آپ کانٹینٹس پڑھیں تو امید کیلیفیٹ کے بارے میں یا خلافت کا جو دور تھا اس کے بارے میں تو بایوگرافرز کو، ہسٹورینز کو کوٹ کیا ہوا ایکسرپٹس ہیں۔ سندھ کے کانکوسٹ کے بارے میں ایک بھی ہسٹورین کا نام مینشن نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ 1971 کی کہانی اگر ہم نے سننی ہو تو اس دور میں جو ایسٹ پاکستان میں کوئی فوجی سرو کرنے کے لیے گیا تھا اسی کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تاریخ ہم پڑھ لیں، جس میں وہ بتا رہا ہو کہ ہم نے تو سرنڈر کیا ہی نہیں، یہ تو ہندوؤں نے سازش کر دی تھی ہمارے خلاف۔ سب سے پہلے یہ خاتون کون تھی جو کہ ہمیں بچپن سے بتائی جا رہے ہیں کہ یہ اس نے آواز لگائی اور حجاج بن یوسف نے سن لی؟ کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں اس دور میں۔ کس ہسٹوریکل ریکارڈ کا یہ حصہ ہے؟ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلا حملہ نہیں تھا محمد بن قاسم کا جو کہ صرف اسی لیے کروایا گیا حجاج بن یوسف صاحب کی طرف سے کہ یہاں پر کچھ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے، نہیں۔ اس سے پہلے حجاج بن یوسف کے انڈر 2 ایکسپیڈیشنز فیل ہو چکی تھیں۔ یہ 711 کی بات ہو رہی ہے، جبکہ مسلم ایکسپیڈیشنز ہندوستان کی طرف آنا کب شروع ہوئی تھی؟ 637 میں، حضرت عمر کی خلافت کے اندر، ان کے دور کے انڈر، تب سے ہی مسلم ایکسپیڈیشنز ہندوستان کا رخ کرنا شروع ہو چکی تھیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں محمد بن قاسم کے حوالے سے کہ وہ دراصل آئے ہی اس لیے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں وہ خاتون کو بچانے کے لیے آ گئے؟ جھوٹ سارا، ٹوٹل فیبریکیشن، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کسی خاتون کے حوالے سے ایک خاتون کی فریاد کے لیے حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں اپنی پوری امپائر داؤ پہ لگا کے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، بیکاز راجہ طاہر نے پروٹیکشن کے لیے اس سویلائزیشن کی، اس ہندوستان کے لیے لڑتے ہوئے اپنا سر بھی کٹوانا پڑا۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ جناب بہت سے رائٹرز جس طرح سے محمد قاسم فرشتہ یا میر معصوم، یہ 2 مثالیں ہیں جنہوں نے یہ نیریٹو تشکیل دینا شروع کیا کہ دراصل محمد بن قاسم سے پہلے تو راجہ طاہر کی حکومت کے اندر صرف ظلم تھا، بربادی تھی، تباہی تھی، گردنیں کٹ رہی تھیں، وہ تو سندھ کو بچانے آیا تھا۔ راجہ طاہر کے انڈر جو سندھ کی حالت زار ہمیں بتائی جاتی ہے اس سے بالکل اپوزٹ تھی۔ 695 سے 712 تک کا رول تھا جس میں سنسکرت لینگویج کو سندھ میں ریوائیو کیا انہوں نے۔ رائل کوڈ جو ہے وہ ہب بن گئی اسکالرز کا، فلاسفرز کا، لٹریچر پڑھنے والوں کا، گرامر کا، انٹلیکچول کا۔ اس کے علاوہ سندھی لٹریچر کو پروموٹ کرنے کے لیے راجہ طاہر کے انڈر کام ہوا۔ ایتھنک مائنورٹیز، ریلیجس مائنورٹیز کو جگہ دی گئی، پلورلزم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا گیا۔ اس کے علاوہ مونیومنٹس بنائے گئے، کلچرل سینٹرز بنائے گئے اور اسکولز اور یونیورسٹیز بھی بنی، لیکن بتایا کیا جاتا ہے باربرزم کا دور تھا، اسی لیے بچانا پڑا باہر سے آ کے۔ تو یہ چیز ہے کہ پہلے روز سے ہمیں یہ سب اسی لیے پڑھایا گیا، گلیمرائز کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس طرح کی کہانیاں اتھارٹیرین رول کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم بہت سی جگہوں پہ بابر کو، اورنگزیب کو، غزنوی کو، غوری کو اپنے سر سے نہیں اتارتے؟ لوکلی یہاں پہ کوئی سن آف دا سوائل ہو، مسلمان بھی ہو بے شک، نہیں اون کریں گے اس کو، چاہے پنجاب کے لیے کوئی لڑا یا سندھ کے لیے کوئی لڑا، کوئی بنگال کے لیے لڑا،
सब को हमने साइड लाइन करके उनको सर पे बिठाया जो बाहर से इजारादारी कायम करने आए थे यहाँ पे। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग दोगले हो और पाकिस्तानी मुसलमान फेक मुसलमान है, वो सिर्फ किस्से कहानियों पर यकीन करता है, उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है।